لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین کرام، میرے بھائیوں اور عزیزوں، مائیوں اور بہنوں، اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت اور اپنی فرما برداری اور غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس دنیا میں اس کا رہنا ہمیشہ کا رہنا قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے اس قیام کو، اس کے اس رہنے کو عارضی رہنا اور عارضی قیام بتایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے قرآن پاک میں درج کی، ہمیں اپنے نبی سے سنوائی، اور ہماری زبانوں نے اسے پڑھا اور سمجھا، ہمارے دماغوں نے اسے سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بات کہہ کے اس بات کی نفی کر دی، اس خیال کو ختم کر دیا اور باطل اور لغو اور جھوٹ قرار دیا کہ انسان کو یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، یا اس کو موت نہیں آئے گی۔ ماسٹر ذرا آگے یا اس کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرما دیا کہ موت تمہیں آئے گی، تم اس جسم کے مالک نہیں ہو، ہم اس جسم کے مالک ہیں۔ پہلے تو تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ جس آدمی کی کوئی چیز ملکیت میں نہ ہو، اس کا اختیار کیا ہے؟ اس کا کوئی اختیار نہیں۔ جس آدمی کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو، اس کا اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اوقات بتا دی، اور ساتھ ساتھ یہ فرما دیا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ دنیا ہم نے جو سجائی ہے، تمہیں اس کا مالک نہیں بنایا، تم اس کے مالک نہیں ہو، ہم اس کے مالک ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین اور آسمان میں اللہ کی بادشاہی ہے، اس کا اختیار چلتا ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں۔ اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ کے یہ بتا دیا
کہ ہمارا دنیا میں قیام ابدی نہیں ہے، عارضی ہے۔ یہاں کچھ دیر کے لیے آئے ہیں اور کچھ کرنے آئے ہیں، کچھ دیر کے لیے آئے ہیں اور کچھ کرنے آئے ہیں۔ محض آنا، کھیلنا، سونا، پہننا یہ مقصد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تم ہماری بندگی اور عبادت میں اور یاد میں اپنی زندگی گزارو، ہمارے بن کر رہو، ہماری مان کر چلو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ اول تو پہلے یہ بتایا کہ تمہاری ملکیت میں کوئی چیز نہیں، تم اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہماری ملکیت ہے۔ دوسرا یہ بتا دیا کہ تم نے ہمارے پاس آنا ہے، انا الیہ راجعون، تم ہماری طرف ضرور لوٹو گے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، تم نے ہماری طرف آنا ہے، اور دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ نرے ہم بلا لیں گے تمہیں اور آ کر تمہیں کہیں ٹھہرا دیں گے، لو بھی مخلوق آ گئی ہے، اسے کیمپ لگوا دو، پناہ گزین آ گئے، مہاجرین آ گئے، ان کے لیے کہیں کیمپ لگواؤ، نہیں، علینا حسابہم، ہم تمہارا حساب لیں گے۔ یہاں بھیجا ہے تو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، کسی کام کے لیے بھیجا ہے، جس کام کے لیے بھیجا ہے اتنی نعمتیں بھی تمہیں ساتھ دی ہیں، ایک کام سپرد کیا ہے، وہ کر کے آئے کہ نہیں کر کے آئے؟ اللہ تعالیٰ اس بات کا حساب ہم سے لے گا، اور حساب یہ نہیں کہ سالوں کا ہوگا، مہینوں کا ہوگا، ہفتوں کا ہوگا، دنوں کا ہوگا، نہیں، گھنٹوں کا ہوگا، نہیں، بلکہ سانسوں کا ہوگا۔ ایک ایک سانس کا اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لیں گے کہ تم نے یہ سانس کس طرح گزارا۔ سانس بھی نعمت ہے، سانس بھی نعمت ہے، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، نعمتوں میں جس کو سانس نہ آئے اس کے سامنے 1 کروڑ کی گاڑی کھڑی کر دو، جس کو سانس نہ آ رہا ہو اس کے سامنے 1 نہیں 100 زردے کی پلاؤ لا کے رکھ دو، کباب رکھ دو، نہیں، وہ دیکھے گا بھی نہیں، اسے سانس ہی نہیں آئے، وہ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ سانس سب سے بڑی نعمت ہے، جان ہے تو جہان ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دنیا میں جو آیا ہے وہ گیا ہے، جو شخص دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جس نے ماں کے پیٹ کے اندھیرے کو دیکھا ہے وہ قبر کے اندھیرے کو ضرور دیکھے گا، وہ قبر کے پیٹ کے اندھیرے کو ضرور دیکھے گا۔ اور قبر حضرت فرماتے ہیں کہ قبر تو پکار پکار کر ہمیں یہ کہتی ہے، سناتی ہے کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں دکھوں کا گھر ہوں، یہاں آرام اس کو ملے گا جو کچھ کر کے آیا ہے، جو کچھ ساتھ لے کے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں رات کو کھڑے ہو کر بلند آواز میں قرآن پڑھا کرو۔ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو قرآن کیا پڑھیں گے؟ تو بھی رات میں کھڑے ہو کر ہم رات کو خدا کے سامنے تو کبھی نہیں کھڑے ہوئے، ہاں شیطان کے کاموں میں ہمیں جتنی دیر بٹھا لو، جتنی دیر کھڑا کر لو، شیطانی مجلسوں میں جتنی دیر بٹھا لو، اور شیطانی کاموں کے لیے جتنی دیر کھڑا کر لو، کھڑے رہیں گے۔ خدا کے لیے تو ہم کبھی نہیں کھڑے ہوئے۔
تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں رات میں قرآن پاک بلند آواز سے پڑھا کرو، اس سے کیا ہوگا کہ شیاطین بھاگ جائیں گے، شیاطین بھاگ جائیں گے، خبیث جن بھاگ جائیں گے۔ جب قرآن پاک ہی گھر میں نہ پڑھا جائے، اللہ کا ذکر ہی نہ ہو، اللہ کی یاد ہی نہ ہو، اللہ کو آواز ہی نہ دی جائے، تو پھر اس گھر میں رحمت کے فرشتے ہوں گے یا جن ہوں گے؟ جن ہوں گے۔ خبیث جن، آپ نے فرمایا شیاطین بھاگ جائیں گے، خبیث جن بھاگ جائیں گے، اور فضا میں جتنے فرشتے ہوں گے وہ اس آواز کو سنیں گے، اور فرشتے جب قرآن پاک کی آواز کو سنتے ہیں تو اس بندے کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، رحمتیں اللہ کی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ سو رہے ہیں انہیں بھی خیال آ جائے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، یہ بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکلے، دیکھا کہ ابوبکر کے گھر گئے، ابوبکر رات کو تلاوت کر رہے تھے۔ ابوبکر بہت بڑے تاجر تھے، ہمیں تو کہتے ہیں ساری دنیا تو ویل ہی کوئی نہیں، اور ایک اور بات کہتے ہیں ہمیں تو مرنے کی فرصت نہیں۔ لو موت تم سے پوچھے گی کہ تمہیں فرصت ہے کہ نہیں ہے، کہتے ہیں ہمیں تو مرنے کی فرصت نہیں ہے، جہالت ہے، جہالت ہے، مرنے کی فرصت، مگر وہ فرصت خود ملک الموت بنا لے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ جب ملک الموت آئے گا نا اور موت گھیرا ڈالے گی کسی کو، پھر وہ جگہ خود بنا لے گی کہ ہے کہ نہیں مرنے کی فرصت۔ تو ابوبکر قرآن پاک پڑھ رہے تھے، آہستہ آواز میں پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا، سوچا کہ عمر کو بھی تو دیکھوں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، رات ان کی کیسے گزرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی راتوں کو دیکھنے نکلے، اپنے صحابہ کی راتوں کو دیکھنے نکلے کہ یہ میرے چاہنے والے، اللہ کے چاہنے والے، ان کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں، میں دیکھوں تو صحیح۔ تو جب ابو بکر کے گھر کے پاس پہنچے تو وہ آہستہ تلاوت کر رہے تھے، اور جب عمر کے گھر پر پہنچے تو وہ زور زور سے تلاوت کر رہے تھے۔ اہل ایمان کی اور عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ نے صفتیں بیان فرمائی ہیں سورہ فرقان میں۔ سورہ فرقان پڑھو، آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں کی نشانیاں یہ ہیں میرے بندے، میرے بندے کون ہیں؟ یہ ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ فرمایا کہ میرے نیک بندے اللہ کے دو عباد الرحمن، عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے کیا بات ہے قرآن پاک، عباد الرحمن، یہاں بات یہ صحیح تھی، لفظ ہی ایسے موضوع تھے، عباد الرحمن، عباد اللہ بھی آ سکتا ہے لیکن موضوع نہ تھا، عباد اللہ بھی آ سکتا تھا لیکن وہ کہنے میں مزہ نہ آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مناسب انداز میں اپنی صفت کے ساتھ اپنے بندوں کو متصف فرمایا کہ عباد الرحمن، اللہ کے رحمان کے بندے کون ہیں؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات ان کی ایسے گزرتی ہے کبھی کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی سجدے میں یاد کرتے ہیں، سجدے میں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ بندے یاد کرتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کو یاد نہ کرتی، کوئی چیز ایسی نہیں۔ یہ مینڈک ہے نا، مینڈک
حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی، تو امتیوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ مینڈک کیا کہتا ہے؟ یہ ٹراتا ہے نا مینڈک رات کو، یہ کیا کہتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ لو بھائی مینڈک تم سے اچھا، ہم سے اچھا، ہم تو سبحان ربی الاعلی بھی نہ کہیں، اللہ کا کھائیں اللہ کا گائیں نہیں۔ تو یہ مینڈک جو ہے یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، کیا ہے وہ بیچارہ۔ اور یہ جو ہے مرغا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے، چونٹی سے لے کے اور جانوروں میں بڑے سے بڑا جانور، عقاب اور شکرا اور چیلیں، یہ تمام کی تمام، چیل بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا کہتی ہے؟ تو فرمایا یہ کہتی ہے کل شیء ہالک الا وجہ۔ کسی اور کی بات ہوتی تو الگ تھی، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ فرمایا یہ کہتی ہے کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے خدا تعالیٰ کے۔ ایک لبید شاعر تھے تو ان کا کسی نے شعر پڑھا، تو حضرت ایک صحابی تھے تو انہوں نے سنا ان کا کلام، تو ان کا شعر ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، الا کل، ہے کافر لیکن سے بات سچی کہہ رہا ہے، کافر ہے لیکن بات سچی کہہ رہا ہے جی کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ کہنے لگے کہ جتنے بھی خدا تعالیٰ کے علاوہ چیزیں ہیں سب باطل ہیں، سب باطل، کافر کہہ رہے ہیں سب باطل ہیں۔ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ، اور جتنی نعمتیں ہیں تمام کی تمام زائل ہو جانے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ تو وہ صحابی جوش میں آ گئے اور کہنے لگے بدبخت تجھے پتہ نہیں جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہونے والی، یہ نعمتیں انہیں نعمتیں تو کہتا ہے، دکھوں کی کڑیاں ہیں تو کسی کے پاس کار ہے تو وہ بھی دکھ ہے، درد ہے، کسی کے پاس فریج ہے تو وہ بھی اے سی ہے تو وہ بھی ہے، یہاں تو دکھوں کی کڑیاں ہیں یہ نعمتیں جی۔ جس کے پاس نعمت ہے اس کے ساتھ دکھ بھی ہے، دکھ بھی ہے، اور جنت اس میں کوئی دکھ نہیں، ساری نعمتیں ہیں اور دکھ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صبح ہوئی بلایا، دونوں حضرات خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو بکر تم آہستہ قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو اس کو سنا رہا تھا جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ کو سنا رہا تھا اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا۔ اور ان سے پوچھا اچھا تم عمر، تم؟ تو عمر نے وہی جذبے میں کہا اوقظ الوسان واطرد الشیطان، یا رسول اللہ میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، شیطان بھاگیں اور سوتے جاگیں، یہ کہا۔ تو میں عمر ذرا ٹھنڈا ہو، تھوڑا آہستہ پڑھا کر، آہستہ آواز ذرا دھیمی کر، ابو بکر آواز ذرا اونچی کر، آواز ذرا اونچی کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بلند آواز سے قرآن پڑھا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ شیطان بھاگیں گے، شیطان بھاگیں گے، اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے
شیطان اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے، نہ وہ توپ سے بھاگتا ہے، نہ وہ میزائل سے بھاگتا ہے، نہ ایٹم بم سے بھاگتا ہے۔ کسی دن تم کچھ بنا لو، کسی دن نہیں بھاگے گا، لیکن اللہ کا ذکر سے بھاگتا ہے۔ میں کہ تم زور سے قرآن، بلند آواز سے قرآن پڑھا کرو رات کو کھڑے ہو کے، اس سے کیا ہے، شیطان بھاگے گا، خبیث جن بھاگ جائیں گے، اور جو سونے والے ہیں وہ جاگ جائیں گے۔ قرآن اثر کرتا ہے، قرآن کا اثر ہے۔ بانسری بجاؤ، بین بجاؤ تو سانپ جیسی جانور کو، زہریلے جانور کو مستی آ جاتی ہے، تو اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو بندہ مومن جس کے اندر ایمان، اسے مستی نہ آئے گی؟ آئے گی۔ اس میں اثر ہے، قرآن میں اثر نہیں، پھر بین میں اثر ہے، قرآن میں اثر نہیں۔ قرآن میں زبان تو ہو، زبان تو ایک ہمارے رحیم یار خان کے یہاں ماسٹر صاحب آئے، کہنے لگے وہاں جاتا ہوں مدینہ منورہ مکہ منورہ، اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں رونا آ جاتا ہے۔ میں کہ قرآن تو وہی ہے، دل زبان ایسی ہو پھر رونا بھی آئے گا، پڑھنے والا بھی تو ہو، دل بھی ہو، زبان بھی پاک ہو، تو پھر قرآن اثر کیوں نہیں کرے گا؟ قرآن اثر کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا زور سے قرآن پڑھا کرو، شیطان بھاگے گا، خبیث جن بھاگیں گے، اور جو سو رہے ہوں گے وہ جاگیں گے۔ یعنی اگر وہ جاگ گئے تو اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا، اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ قرآن پاک کہے گا اللہ پاک سے، اللہ پاک یہ مجھے پڑھا کرتا تھا رات کو، میں نے اس کو بھوکا رکھا، میں نے اس کو جگائے رکھا، میں نے اس کی آنکھوں کو حرام کی طرف نہیں دیکھنے دیا، میں نے اس کے کانوں کو حرام نہیں سننے دیا، میں نے اس کو بیدار رکھا، سونے نہیں دیا، اس کی آنکھوں کی بھی حفاظت رہی حرام سے، اور اس کی زبان کی بھی حفاظت رہی حرام سے۔ تو یہ قرآن پاک رات کو پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا کام ہے کہ نہیں؟ نبیوں کا کام کیوں جی قاری صاحب؟ نبیوں کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن پڑھا کر، ابھی میں پڑھ رہا تھا حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرمایا ایک رات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں قرآن ختم کرتے تھے، اور ایک رات میں حضرت زید بن ثابت کی روایت میں قرآن پاک ختم کیا گیا۔ ہمارے اتنی ہمت والے لوگ تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ تم تسبیح پڑھتے ہو، یہ کیا ہے تسبیح پڑھتے ہو، یہ بھی کوئی کام ہے؟ میں نے کہا تم یہ تسبیح کے وزن کو دیکھ کے کہتے ہو کہ یہ ہلکی سی ہے تو اس لیے یہ بھی کوئی کام ہے؟ میں نے کہا یہ تسبیح جو ہے یہ ہے تو بہت ہلکی، لیکن شیطان اسے اٹھانے نہیں دیتا، اگر کوئی ہمت کر کے اٹھا لے تو پھر چلانے نہیں دیتا۔ کوئی چلا کے دکھائے ہوئے، کوئی چلا کے دکھائے، تسبیح چلانا کوئی آسان ہے؟ چلا کے دے، میں کہتا ہوں ہوائی جہاز چلانا آسان ہے، تسبیح چلانا مشکل ہے، لوگ کہتے ہیں آسان۔ تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے پہنچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا حساب ہم سے لینا ہے، پوچھے گا کیا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، فرمایا کہ انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹنے نہیں پائیں گے، وہ ہلا نہیں سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کا جواب نہ دے دے گا۔ کیا ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، کہاں کھپائی؟ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس کی قوت کہاں لگائی؟ اس جوانی کو کہاں صرف کیا، یا بس یہی کہتے رہے جوانی مستانی ہوتی ہے؟ کہاں صرف کیا؟ اور دوسری بات، تیسری بات یہ کہ مال کہاں سے جمع کیا، کہاں لگایا؟ عمل کتنا کیا علم پر؟ علم سیکھا ہے تو عمل کتنا کیا؟ یہ 5 باتیں جب تک اللہ تعالیٰ کے حضور جواب نہیں دے دے گا وہاں سے ہل نہیں پائے گا۔
بتائیے اگر اللہ تعالیٰ ایک بات بھی پوچھ لے ہم سے تو کہ تم نے اپنی زندگی کہاں کھپائی، چلو باقی رہنا، پھر کیا ہوگا؟ بتائے گا کوئی بھی نہیں بتا سکے گا. میں نے کہا اور بتا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ ہم چند روزہ زندگی جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کے لیے اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے یہاں سے نیک اعمال کی تجوری بھر لیں. کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرتے ہیں یعنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتے ہیں، نگران. وہ فرشتہ نگران ہوتا ہے اس کا اور پوری طرح نگرانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھتا ہے اللہ پاک اس کو میں بدبخت لکھوں یا خوش بخت؟ اللہ تعالیٰ میں اس کو اس کی عمر کتنی لکھوں، اس کے نقوش قدم جہاں جہاں یہ جائے گا وہ کتنے لکھوں؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے، رزق کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، سارا کچھ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوح محفوظ میں اس کا دیکھ لو، یہ کیا لکھ دیا ہم نے. وہ وہاں دیکھ کے اسے لکھ دیتا ہے. اس کے بعد جب آدمی پیدا ہو جاتا ہے، ولادت ہو جاتی ہے، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اور مقرر کر دیتا ہے. اس کی ڈیوٹی ختم ہو گیا، ایک فرشتہ اور آ گیا. وہ کیا کرتا ہے؟ بچپن سے لے کر بالغ ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے. پیٹ میں بھی ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے ورنہ تو مر جاتا اچھا. اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے فرشتوں کی ذمہ داری اور ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اگر ماں نے اس طرف دائیں طرف کروٹ لی تو وہ فرشتہ اس بچے کو سہارا دے دیتا ہے، تکیہ لگا دیتا ہے تاکہ بوجھ سے مر نہ جائے. اور اگر بائیں طرف لی، الٹے ہاتھ پہ لی تو پھر بائیں طرف تکیہ لگا دیتا ہے. اتنی حفاظت کرتا ہے. ثم السبیل یسرہ، پھر ہم اس کو راہ دیتے ہیں نکلنے کی، راہ دیتے ہیں نکلنے کی اور آسان کر دیتے ہیں اس کا نکلنا. وہاں سے ماں کے پیٹ سے نکلنا اس کا آسان کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تو کرتا ہے، یہ اللہ کرتا ہے، انسان کو باہر نکالتا ہے. ایک بزرگ سے پوچھا کسی نے کہ بچہ جو آ کے دنیا میں رونے کیوں لگ جاتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں تو کبھی رویا نہیں، یہاں کیوں روتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں آئی تو نہیں کبھی. اور واقعی اگر ماں کو اندر پیٹ میں آواز آتی تو یا تو ماں مر جاتی، جی ماں مر جاتی، ماں مر جاتی، واقعی مر جاتی. وہ تو اسی فکر میں ہوتی میرا بچہ رو رہا، کیسے سنبھالتی، اپنا کھانا پینا بھول جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ذمہ داری میں لے لیا اسے تو نہ ماں کو پیشاب کی اس کی فکر، نہ پخانے کی فکر، نہ اس کی ناک کی فکر، نہ اس کے نہلانے کی فکر، نہ اس کے کپڑے پہنانے کی فکر. اللہ نے کہا سب کچھ، نہ دودھ پلانے کی، سب ہماری ذمہ داری ہے، ہم پالیں. جی ہم پال رہے ہیں، اللہ کوئی فکر نہیں، سب فکر. کوئی وجہ نہیں، کان کس وقت بن گئے، بال کس وقت اگ گئے، جی اور بعضوں کے تو دانت بھی ہوتے ہیں، جی دانت بھی ہوتے ہیں، ناخن بھی ہوتے، دیکھو نا ساری چیزیں وہ لے کے آ رہا ہے. ماں کو کچھ پتا نہیں، ماں کو کوئی تکلیف، کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. اللہ باہر آیا تو بات روتا ہے، کیوں روتا ہے بچہ، کیوں روتا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. وہاں پر کوئی معصیت اور کوئی گناہ کا اثر نہیں ہوتا، تو اس لیے وہاں رونے کی آواز ہی نہیں اس کو.
اور جیسے ہی دنیا میں آتا ہے تو یہاں تو یہ تو معصیت کدہ ہے، جیسے اس ماحول میں آتا ہے اس کی فضا ہی اسے اچھی نہیں لگتی، تو اس لیے وہ روتا ہے کہ ہائے میں اتنی اچھی جگہ چھوڑ کے یہاں آ گیا، محل چھوڑ کے میں کٹیا میں آ گیا، تو وہ روتا ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتہ مقرر کیا، کس لیے؟ بچپن سے لے کر اور کب تک؟ بالغ ہونے تک، پھر اس کے بعد 2 فرشتے اور وہ ان کی ڈیوٹی ختم، جاؤ اب 2 فرشتے اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایک یہاں بٹھا دیا ایک یہاں بٹھا دیا۔ اب ذرا اپنی زندگی کیا کرنا؟ خیال سے گزارنا۔ ہمارے حکیم صاحب کو شعر یاد آیا، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی زندگی خیال سے گزارنا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو، یہ چمن اجڑ جائے گا، فرمایا یہ چمن میں ہوتی ہے نا بلبل، صحرا میں نہیں ہوتی، یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کچھ سوچ کر قرباں کرے، تاکہ اپنی زندگی کچھ سوچ کر قرباں کرے۔ کس پہ مر رہے ہو؟ صحرا پہ، گلشن پہ مرو، وہ جنت پر جس کی بادشاہی کو اللہ نے کہا ملکن کبیرہ، جس کی بادشاہی کو ملک کبیر کہا اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، جنت کی بادشاہی۔ فرمایا کہ جنت کا لباس اگر کوئی آدمی دنیا میں پہن لے اب تو دنیا والوں کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، کوئی بھی اس لباس کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے، کوئی اس کو دیکھ نہ پائے گا۔ اور فرمایا جنتی کو یہ ہے ملک کبیر، جنتی کو جب لباس پہنایا جائے گا، لباس، فرمایا کہ جب اس کو لباس پہنایا جائے گا 70 رنگ وہ بدل لے گا، 70 رنگ بدل لے گا وہ لباس، 70 رنگ والا ہو جائے گا، اور 70 خوشبوئیں ان میں سے آئیں گی، ہر خوشبو علیحدہ علیحدہ ہوگی۔ دنیا کی تو 2-4 خوشبو لگا لو، پتہ ہی نہیں موتیا کون سا ہے، گلاب کون سا ہے، اب تو ہیں بھی ایسے، یہاں کے تیلوں کو ہم نے عطر کہہ رکھا ہے، وہ یہاں کے عطر کی عطر کیا، وہاں کی بات کرتے۔ فرمایا کہ جو ان کو حوریں دی جائیں گی جنتیوں کو، تو اپنی زندگی ذرا کچھ سوچ کے قربان کرو، پھر یہ ملیں گے، اپنی زندگی ذرا سوچ کے قربان کرو، پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔ تو حوریں ملیں گی 70 حوریں، کتنی؟ 70 حوریں ملیں گی، اور وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ حور ایسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ حور اپنا تھوک سمندر میں تھوک دے، ڈال دے، تو سمندر اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے میٹھا ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ جو حور دی جائے گی اس کو، اگر وہ دنیا میں اپنا ہاتھ دکھا دے، یوں لہرا دے، ہاتھ لہرا دے، تو ساری دنیا اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی۔ فرمایا اگر وہ چادر اور دوپٹہ اتار دے، دیکھو وہاں بھی چادر پہنتی، چادر جو ہے عورت کی زینت ہے، ہم اگر اتار دیں، ہم نے تو یہ بھی اتار دی، اتنے مغرب کے دل دادا ہوئے، مغربیت اتنی آئی کہ سبحان اللہ، کہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، ہم نے کہا کہ ہم تمہارے نہیں بنیں گے، باقی سب کے بن جائیں گے۔ اللہ نے تو کہا میرے بنو، میرے حبیب کے بنو، میرے حبیب کے بھی بنو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، میرے حبیب کے بھی بنو اور میرے بھی بنو۔ فرمایا کہ جو اوڑھنی ہوگی، دوپٹہ ہوگا، اگر وہ لہرا دے تو سورج اس کے سامنے اتنا چمک والا وہ ہوگا
اتنا چمک والا وہ دوپٹہ اور چادر ہوگی کہ سورج اس کے سامنے ایسے لگے گا جیسے کہ سورج کے سامنے بے نور بتی ہوتی ہے، اتنی چمک دمک۔ تو اپنی زندگی ذرا سوچ کے قربان کرو، پھر اتنی بڑی بادشاہت ملے گی، اتنا بڑا محل ملے گا کہ ایک آدمی جب آپ کے دروازے سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے، ایک جنتی کے دروازے سے چلے گا تو آخر حد پر، آخری دیوار پر یا کونے پر، گھر کی جو آخری باؤنڈری ہے، حد ہے، اس تک پہنچنے میں اسے 2000 سال لگیں گے۔ 2000 سال، چاہے دنیا کے بھی لگا لو تو اتنے بڑے ہیں، وہ تو آخرت کے 2000 سال۔ 2000 سال میں دروازے سے چلے، اور جنت کا دروازہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کا دروازہ ایسا دروازہ ہے، اگر 4 لاکھ آدمی یوں ہاتھ پکڑ کے، ایک ادھر کا میرا ہاتھ پکڑ لے، ادھر سے یہ میرا ہاتھ پکڑ لیں، یوں کھڑے ہو جائیں سیدھے ایک صف میں، تو میں 4 لاکھ آدمی اس طرح کھڑے ہو جائیں تو جنت کے دروازے میں یکدم چلے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، اتنا بڑا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہاں جنتی کو جو درخت دے گا، اس کے محل میں جو درخت ہوں گے، ایک طرف جو درخت کا تنا ہے اس کا ایک طرف سونے کا ہوگا، ایک طرف چاندی کا ہوگا، اور جو ٹہنیاں ہوں گی، فرمایا اگر کوا اس کی ٹہنی پر بیٹھ جائے تو پتے تک پہنچنے میں اسے 200 سال لگیں گے، اور پھل مٹکوں کے برابر جنت کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے ملک کبیر۔ ذرا اپنی زندگی کو سوچ کے قربان کرو، پھر یہ ملے گا۔ پھل مٹکے کے برابر، پھل مٹکوں کے برابر پھل ملیں گے، پھل شہد سے زیادہ میٹھا، جھاگ سے زیادہ نرم، جھاگ سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھا، اور سڑنے گلنے والی تو کوئی بات ہی نہیں، نہ کوئی بد ہضمی، جتنا مرضی کھاؤ، وہاں کھانا جتنا مرضی کھاؤ، یہاں کھانا کم کرو۔ ایک آدمی بہت کھا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں زیادہ کھائے گا آخرت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ یہاں میں کہتے کھائی جاؤ ٹڈا نو بدائی جاؤ، کھائی جاؤ، پائی جاؤ ڈالو نہیں، یہاں قناعت کرو، یہاں تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھانا بھی نبیوں کی سنت ہے۔ اتنا ہو کہ یوں بھی نہ فاقہ ہو کہ کھڑے بھی نہ ہو سکو، نہیں، المومن القوی خیر من المومن الضعیف، اتنے بھی کمزور نہ ہو، اچھے ہو، لیکن یوں حریص بن کر نہ کھاؤ، حریص بن کر نہ کھاؤ، قوت لینے کے لیے، جینے کے لیے، عبادت کی قوت حاصل کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ دے گا، ذرا سوچ کے زندگی قربان کرو اپنی، سوچ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو صحرا ہو گئی ہوگا، یہ اگر نہ بھی ہوا اور تو مر گیا تو صحرا تیرے لیے تو ہو ہی گیا، تیرے لیے تو صحرا ہو گیا، باقی بھی رہا تو کیا، اور سب نے یہاں سے جانا ہے، سب نے، کسی کو موت نہیں چھوڑے گی، پہلوان بھی یہاں سے جائیں گے، کمزور بھی یہاں سے جائیں گے، بچے بھی یہاں سے جا رہے ہیں، بوڑھے بھی یہاں سے جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں جی، اور جو بچے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، جوان عورتیں بھی جا رہی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی جا رہی ہیں، اور ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ فلاں بابا بھی زندہ ہے، وہ مرے گا تو پھر میری باری لگے گی، اور سوچتی فلاں بڑھیا ابھی تک زندہ ہے تو وہ تشریف ابھی لے کے نہیں گئی، تو میں کیسے چلی جاؤں گی؟ نہیں، ہاں موت نہیں چھوڑتی۔ ہاتھی جیسوں کو نہ چھوڑا موت نے، ہاتھی جیسوں کو نہ چھوڑا موت نے، گھر کتنوں کے اجاڑے موت نے، ہاتھی جیسوں کو نہ چھوڑا موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، جی بہت ساروں کے کھیل بگاڑ دیے، بڑے بڑے
منصوبہ لے کے بیٹھے تھے، موت آئی، ختم، جی چلو گئے، اعلان ہو رہا ہے، ادھر سے آواز، ادھر سے آواز، ادھر سے آواز، ادھر سے آواز، مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا۔ اور مرنے کے بعد انسان اپنے دیکھے کہ صحیح بات ہے، جن سے تم پیار کرتے تھے وہ تمہیں مرنے کے بعد تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بس آنکھیں بند ہوئیں اور سب تعلق ٹوٹ گئے، سب تعلق ٹوٹ گئے۔ بیٹا مرنے والے باپ کو باپ نہیں کہتا، بیوی شوہر نہیں کہتی، خامن نہیں کہتی، صاحب نہیں کہتی، حاجی صاحب نہیں کہتی، یہاں تو کہتی نا حاجی صاحب اور والد صاحب، سارا کچھ ہی کہتے ہیں نا، لیکن جب مر جاتا ہے انسان تو یہ سارے تعلق، ان تمام تعلقات پر کیا ہو جاتا ہے؟ قلم پھر جاتا ہے، لکیر پھر جاتی ہے، سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس آدمی کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ لاش کو نکالو، میت کو نکالو، پھر وہ لاش ہو جاتی ہے۔ ابا جان جو تھے وہ لاش بن جاتے ہیں، شوہر صاحب جو تھے وہ لاش بن جاتی ہے، میت بن، امی جان جو تھیں اب وہ جان بھی نہ رہی، یہ میت بن گئی۔ یہ انسان کی اوقات۔ تو اپنی زندگی کچھ سوچ کے قربان کرو، کس پہ قربان کر رہے ہو؟ ان درختوں پر، اس زمین پر، اس گھر پر، اس کار پر، اس آفیسری پر، کس پہ قربان کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کس پہ اپنی زندگی قربان کی تو نے؟ پھر کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو 60 سال کی عمر دے دیں گے، کتنی؟ 60 سال کی عمر دی، تو جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے پھر وہ کوئی معذرت کرے گا، جی حجت پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ عذر پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے۔ 60 سال تجھے ہم نے دے۔ دوستو ہم دیکھیں ہماری زندگی کل کتنی ہے، اگر زندگی کو دیکھیں پرکھیں، انسان کی زندگی 63 سال کی، 21 کہتے ہیں کہ 14 سال 13 سال بلوغت کے نکال دیں، اس کے بعد کتنے بج گئے 63 سے؟ جی 50 بن گئے، 51 50، تو کہتے ہیں 8 گھنٹے سوئے تو 21 سال بنتے ہیں، 8 گھنٹے محنت کرے، کام کرے، سروس کرے، پھر بھی 21 سال بنتے ہیں، تو 42 سال یہ ہو گئے، 42 سال ایک نکل گئے، کام نوکری میں نکل گئے، سروس میں گئے، اور 21 سال سروس میں گئے، 21 سال سونے میں گئے، جی 21 سونے میں، 21 سروس میں، اور باقی کتنے رہ گئے؟ 21، 14 اور نکال دو، کتنے باقی رہ گئے؟ 7 سال ایسے ہیں کہ اس کے متعلق کوئی شخص یقین سے نہیں یہ کہہ سکتا کہ 7 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ ان 7 سالوں میں میں نے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو پھر کیوں اطرار کرے؟ تو پھر سوچ کے اپنی زندگی قربان مانو۔ قربان کرو، زندگی ملے گی، اور اللہ کی یاد میں مستغرق رہو تو عزت ملے گی۔ اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھو تو پھر عزت ملے گی۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جہاں بھی جاؤں میری عزت ہو، مجھے ایسا عمل بتائیں، ایسا وظیفہ بتائیں کہ جہاں بھی جہاں ہم نہیں پوچھتے، ہم کہتے ہیں جی پیسے والا کو تعویذ دے دو اور پیسوں والا کوئی عمل بتا دو، اور عمل بھی دیکھنا کہ چند دنوں والا بتانا، ہمیشہ والا نہ بتانا، اور عمل بتانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ پیسے لے لو، کوئی تعویذ دے دو، بس گولی اندر دم جل اندر، ہاں کوئی بات نہیں، وہ کام فوراً بن جائے، ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا تھا، نہ ان چیزوں کے لیے پیدا کیا تھا کہ تم ان چیزوں میں جا کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا عمل بتائیں کہ میں جہاں جاؤں میری عزت ہو. آپ نے فرمایا تو اللہ کا ذکر کیا کر. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی حدیث، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی حدیث کو یوں فرماتے ہیں، مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابیا بھی درد عالم معبرو، تابیا بھی درد عالم معبرو. اے مومن بندے اللہ کا ذکر کثرت سے کر تاکہ دونوں عالم میں تیری عزت ہو. ایک عالم میں نہیں، اس عالم میں بھی، دونوں عالم. تابیا بھی درد عالم معبرو، دونوں عالموں میں تیری عزت ہو. وہاں بھی سرخرو، یہاں بھی سرخرو. تو اللہ پر اپنی زندگی فدا کرو تو دیکھو دونوں میں. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا رزق بڑھ جائے، اس میں برکت ہو. آپ نے فرمایا باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا. باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ہاں میں دے، میرا ہاں میں دے، میرا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے. ہم سرائکی میں یہاں کہتے ہیں ہاں میں دے، ایسا ہاں میں دے کہتے ہیں نا، ہاں میں دے. تو میرا دل ہر وقت پھڑکتا ہے، مجھے تشویش رہتی ہے، ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے. کوئی عمل بتا دیں. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. ڈر شر سب ہاں نا ویسے، ہاں او سے ویسے گنا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ، لیکن ہم تو ادھر آتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں. اللہ کی نہ بات سنتے ہیں نہ اللہ کے نبی کی بات سنتے ہیں. سارے جہان کے قصے، کہانیاں، اخبار، ڈائجسٹ، ناولیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھتے. تو قرآن نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے تو تفسیر نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے تو حدیث نہیں پڑھتے، اللہ والوں کی باتیں نہیں پڑھتے، ان کی سیرت نہیں پڑھتے، ان کی سوانے نہیں پڑھتے، ان کے اقوال نہیں پڑھتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہرہن فضیلۃ و باطنہن فریضۃ، کہ ان کا ظاہر فضیلت والا ہے اور ان کا باطن فرض کا درجہ رکھتا ہے. ان کا ظاہر فضیلت والا ہے اور ان کا باطن فرض کا درجہ رکھتا ہے. فرض کا سنو، فرمایا فرض کا درجہ مخالطۃ الصالحین فضیلۃ، فرمایا کہ صالحین اور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا فضیلت والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو. اللہ میاں تقوی کی زندگی ہمیں کون سکھلائے گا؟ فرمایا صالحین، اللہ والوں کے پاس بیٹھ. تو ان کے پاس بیٹھنا، فرمایا ظاہرہن فضیلۃ و باطنہن فریضۃ، فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کے پاس آتے جاتے رہنا، یہ کیا ہے؟ فضیلت والا عمل ہے، بہترین ثواب والا عمل ہے. اور فرمایا کہ والاقتداء بہم، اور ان کی باتوں پر عمل کرنا فریضہ ہے. ان کی باتوں پر عمل کرنا، جو صالحین بتائیں، جو صالحین ہے ہی صالحین وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی ہمیں تاکید کرے، تلقین کرے. تو فرمایا تلاوت القرآن فضیلۃ، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے. اتنی فضیلت والا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ اللہ پاک کا قرآن پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو فرشتے آسمان سے آ کے اس بندے کے، یعنی پڑھنے والے کے، قرآن پاک کے پڑھنے والے، پڑھنے والی کے ہونٹ چومتے ہیں، ہونٹ چومتے ہیں اس کے. تو فرمایا کہ تلاوت القرآن فضیلت،
یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عثمان چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، حضور کی 2 بیٹیاں ان کے ہاں ہیں، آپ نے فرمایا میری اور ہوتی تو اور بھی دیتی، میری اور ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ میری بیٹی حفصہ ہیں، ان کا نکاح کے متعلق میں بڑا پریشان ہوں، میں اور مایوس بھی ہوں، تو میں نے ابو بکر سے کہا کہ تم اس سے نکاح کر لو، ابو بکر خاموش ہو گئے، عثمان سے کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ ابو بکر اللہ تعالیٰ کی شان ہے، انہیں شرم بڑی تھی، حیا بڑی تھی، دل کے بڑے نرم تھے، ابو بکر جیسا کون ہوگا؟ تو فرمایا کہ ابو بکر نے تو خاموشی اختیار کی اور عثمان نے انکار کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی عمر کی بیٹی کو عثمان سے اچھا شوہر دے گا، عثمان سے اچھا شوہر دے گا، اور عثمان کو تیری بیٹی سے بہترین بیٹی دے گا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں چلی گئی، تو واقعی آپ کی بیٹی تو سیدہ النساء ہیں، سیدہ نبی کی صاحبزادی ہیں، ان جیسی کون ہوگی؟ یہ چاہے عمر کی ہو، چاہے ابو بکر کی، سارے جہان کی بھی ملیں، یہ متقیات ہوں اور عابدات صائحات ہوں، وہ ان کے نبی کی بیٹی کے مقابلے میں نہیں ہیں، ویسی نہیں ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے، اب اس عمر کی بیٹی سے زیادہ بہتر دے دے گا، انہیں حضور کی بیٹی مل گئی، اور عمر کی بیٹی کو عثمان سے زیادہ بہترین شوہر دے گا، اللہ نے اپنے نبی سے شادی کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا کہ تلاوت القرآن فضیلت، قرآن پاک کو پڑھنا کیا ہے؟ فضیلت ہے، والعمل بہ فریضۃ، اور قرآن پاک پر عمل کرنا فریضہ ہے، فریضہ ہے۔ فرمایا کہ عیادت المریض، مریض کو پوچھنا، اس کی بیمار پرسی کرنا فضیلت والا عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے، اور مریض سے عبرت حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ دیکھیے مریض کو جب دیکھے تو کچھ اپنے کو بھی سوچے کہ یہی مریض نہیں ہوا، یہ وقت میرے اوپر بھی آ سکتا ہے، اس مشکل میں میں بھی آ سکتا ہوں۔ اور تو دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو بھیجا ہے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، بے مقصد نہیں بھیجا، بے مقصد اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، ہر چیز جو ہے با مقصد پیدا کی ہے۔ تو ہمیں بھی یہاں بھیجا ہے کچھ وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ تم کس لیے آئے ہو، اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہو، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ لیکن ہم کیا کر کے جا رہے ہیں؟ کیا ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے بجائے یہ کہ اللہ کے ماننے کی، اللہ کے نبی کے ماننے کی، ہم نے شیطان کی مانی، ہم نے شیطان کے دوستوں سے دوستی کی، ہم نے باطل کا ساتھ دیا، ہم نے حق سے انحراف کیا، اعراض کیا، ہم دنیا کی طرف لپکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا دار من لا دار لہ، دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر ہی نہیں، جس کا گھر نہیں دنیا اس کا گھر ہے۔ یہ جنت الکافر ہے اور سجن المومن ہے۔ فرمایا کہ دنیا کافر کے لیے تو جنت ہے اور مومن کے لیے جیل ہے، جیل ہے، سجن ہے۔ جس طرح وہ جیل میں کہتا میں کسی طرح یہاں سے بھاگوں، اسی طرح مومن بھی کہتا میں وہاں جاؤں، وہاں کی نعمتیں سے فائدہ اٹھاؤں، اللہ تعالیٰ کو دیکھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، یہ اللہ کے دوستوں سے ملاقات ہو، اللہ کی جنت کو دیکھوں، یہ ساری چیزیں اس کی تمنا ہوتی ہیں، حسرتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا
کس لیے؟ تابعداری کے لیے، احکام کی بجاوری کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اور انسان بن کر رہنے کے لیے، اور غلام بن کر رہنے کے لیے، بندہ بن کر دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہم مال سمیٹیں، مال جمع کریں، جھوٹ سچ سب کچھ کہیں، تہمتیں لگائیں، غیبتیں کریں، یہ سب کچھ کریں، نافرمانیاں کریں، گاجے باجے سب کچھ، شراب، یہ سارا کچھ کریں، سود لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں ہمیں بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ کہ وہ کیا مقصد تھا جی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا؟ وہ چیز کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کی؟ ہمارے لیے، اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا۔ یا اپنے لیے کیا مطلب؟ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تابعداری کے لیے پیدا کیا کہ تم ہمارے بن کر رہنا۔ ہم نے ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں، یہ تم اپنی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ تمہاری طاقت اور لیاقت اس میں کچھ بھی نہیں۔ ہم نہ تمہارے ہاتھ میں طاقت دیتے، تمہاری مجال تھی کہ تم گلاس کو پکڑ لیتے۔ ابھی میجر صاحب آج بتا رہے تھے، پرسوں میں 2-3 دفعہ ہاتھ اٹھایا کہ میں گلاس پکڑ لوں، گلاس ہی نہ پکڑا جائے، گلاس ہی نہ پکڑا جائے 2-3 دفعہ۔ تو میں ہنس پڑا، پوچھا گھر والوں نے کہ بھئی کیوں ہنس رہے؟ میں نے کہا دیکھو میں باوجود ارادے کے کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو پکڑ لوں گلاس کو، لیکن میرا ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا۔ تمہاری لیاقت، تمہاری طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم چل رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو جو رات کو سوتے ہیں صبح کو اٹھ نہیں سکتے، جو رات کو سوتے ہیں صبح کو اٹھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، سو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضور نے فرمایا اول من يدخل الجنت الحمادون، جنت میں سب سے پہلے جنہیں داخلے کی اجازت ہوگی، جو سب سے پہلے گروہ جو ہے جنت میں داخل ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ اس کی صفت کیسی ہوگی؟ الحمادون۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ الحمادون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الحمادون وہ ہیں جو جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو اللہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ ایک کو نہیں چھوڑیں گا، یہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، کہنے لگا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہو، نقصان نفع وہاں سے آتا ہے؟ ہاں۔ کہنے لگا اچھا تو پھر ایسا کرو کہ اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے اپنے آپ کو گرا دو، چھلانگ لگا دو۔ اچھا اللہ جب کرتا ہی اللہ ہے تو پھر تمہیں نقصان تو کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کو منظور ہوگا تو تم بچ جاؤ گے، نہیں منظور ہوگا تو نہیں بچو گے۔ وہ اللہ کے نبی وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے فرمایا ملعون دفع ہو جا، دفع ہو جا اور دور ہو جا۔ اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندوں کا امتحان لے، بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ رب تعالیٰ کا امتحان لے۔ بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا اپنے رب کا امتحان لے۔ یہ نبی اللہ کے یہ نبی تھے، نبیوں والی بات تھی، نبیوں والی۔ اور ہم جیسا ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے، ہم تو سارے اللہ تعالیٰ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو خبردار شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، میں تمہارا خدا تمہارا رب جی تمہیں کہتا ہوں یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم کہتے ہو یاری لگانی تو صحیح ہوں نہ اللہ سن،
یاری لگائیں گے تو بھائی دوستی کریں گے تو اسی سے کریں گے، شیطان سے بلکہ منع کیا گیا اپنی اولاد کو بھی شیطان نہ کرو۔ ہم اپنی اولاد، عورتوں کی عجیب عادت ہے، عورتیں ہماری نا ان کی جس سے دشمنی ہوتی ہے اسے بد دعائیں دیتے ہیں، جی جس سے دشمنی ہوتی ہے اسے اس کی غیبتیں کرتی ہیں، اور جس سے دوستی ہوتی ہے اسے کوستی ہیں، یہاں تک اپنی جان کو بھی کوسنے لگ جاتی ہیں۔ کیوں بھائی تارے؟ جس سے یہ عورتوں کا گروہ عجیب ہے، جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کی غیبتیں کرتی ہیں، برائیاں کرتی ہیں، اور جس سے دوستی ہوتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اس کو کوستی ہیں، اپنے بچے کو بھی کوس لیں گی، اپنی جان کو بھی کوس لیں گی۔ ان کی عجیب بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی راہ پہ مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن۔ یہ حضور نے فرمایا یہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ حبائل الشیطان، شیطان کی رسیاں جو نہیں بنتا نا شیطان ان کے ذریعے سے باندھتا ہے، جو نہیں بنتا نا ہاں اس کو شیطان ان کے ذریعے سے باندھتا ہے۔ کہتے میرے پاس بڑی مضبوط رسی ہے، کھلے گی نہیں۔ اور سبحان اللہ ان میں بھی عابدات ہیں، سائحات ہیں، ساجدات ہیں، ان میں بھی بڑی بڑی اللہ والی ہیں۔ اب تو بھائی واقعی ان کا نمبر فی دور اور فی زمانہ ان کا نمبر، یہ بہت آگے ہیں عبادت میں، ریاضت میں، اللہ اللہ کرنے میں ہم مردوں سے زیادہ آگے ہیں، صدقات میں، خیرات میں یہ آگے ہیں۔ جی یار لوگوں کی موج لگی ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی عبادت ریاضت بہت ہے، بہت آگے گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جذبہ رکھا ہوا ہے، ہم تھوڑے ہیں، ہم اتنا نہیں کر سکتے جتنا یہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کام لینا ہے، جس سے چاہے لے لے اپنا نام۔ تو بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی بڑے بڑے شاطر رہ جاتے ہیں تو ان کا کام کر جاتے ہیں، کمزور لوگوں سے اللہ کام لے لیتا ہے، انہیں قادر بنا دیتا ہے، اور بڑے بڑے جو قادر ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ بندگی کے لیے، بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ اور بندگی کیا ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی خواہش پر قربان کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی خواہشات پر قربان کر دینا ہے۔ تو دوستو ان عورتوں کا بڑا مقام ہے، عورتیں بھی صحیح بات ہے، یہ جنت کی وارث ہیں، ان سے یہ صحیح تربیت کریں تو ایک پورا معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے، پورا گھر اچھا ہو جاتا ہے، اور یہ بگڑ جائے تو بس پورا گھر کیا پورا ملک بگڑ جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بھی بڑا اونچا رکھا ہے۔ اس وجہ سے باپ کے متعلق یہ نہیں کہا کہ اس کے پیر کے نیچے جنت ہے، ماں کے متعلق کہا اس کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ مردوں والی کوئی صورت ہی نہیں، سورہ نساء ہے، عورتوں کے نام کی صورت ہے، مردوں کی کوئی سورۃ الرجال ہے ہی نہیں، سورۃ الرجال نہیں ہے۔ سارا قرآن میں آپ دیکھیں مردوں کے نام کی کوئی صورت نہیں ہے، اور عورتوں کے نام کی صورت ہے۔ کیوں بھائی حاجی رمضان صاحب، عورتوں کے نام کی ہے نا، عورتوں کے نام کی ہے، مردوں کے نام کی نہیں ہے۔ دیکھ لو، شک ہو تو بھائی پوچھ لینا کسی سے جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت بخشی ہے، ان کے پاؤں کے نیچے جنت قرار دی۔ کیوں؟ پورا گھر یہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ فوت ہو گئی نا، والدہ فوت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے کہا کہ موسیٰ پہلے ہمارے حق میں جو کچھ تمہارے سے کوتاہی کمی ہوتی تھی، تمہاری ماں ہاتھ اٹھا دیتی تھی، ہم درگزر کرتے تھے، اب ذرا خیال سے چلنا، تمہارے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے عورت کا، بہت بہت اونچا مقام ہے۔ تو حضرت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور بندگی یہ ہے کیا ہے کہ اپنی خواہشوں کو کیا کرو؟ اللہ کی خواہش، اللہ کی مرضی پر قربان کر دو، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے قربانی کر دو، پھر ہم تمہیں اتنی بڑی جنت کے وارث بنا دیں گے۔
کہتے ہیں جنت میں جو حوریں ہوں گی وہ ایک ترانہ کہیں گی، ترانہ کہیں گی، وہ جو حوریں جو ملیں گی وہ ایک ترانہ پڑھیں گی، نغمہ پڑھیں گے. جب جنتی اندر آئیں گے تو جنتی کو دیکھ کے وہ ایک ترانہ پڑھیں گی اور کہیں گی نحن الخالدات فلا نبید، نحن الخالدات فلا نبید ونحن الناعمات فلا نبعث ونحن الرازیات فلا نسقط وطوبى لمن كان لنا وكنا له. یہ ترانہ پڑھیں. حضور نے فرمایا جب وہ آئیں گے نا جنتی ان کا استقبال کریں گی حوریں، کیا کہیں گی؟ نحن الخالدات فلا نبید، ہم ہمیشہ رہیں گی، ہمیں کبھی فنا نہیں ہوگی. ہم ہمیشہ، جیسے میں نے کہا نا اس صحابی نے بڑے جوش سے اس کافر شاعر کو کہا کہ جنت کی کوئی نعمت زائل نہیں ہوگی، جنت کی کوئی نعمت، جنت کا موسم بھی بڑا پیارا ہوگا جیسے صبح فجر کے بعد سہانا موسم ہوگا ہمیشہ، ایسا موسم ہوگا، ایسا موسم ہوگا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو وہ عورتیں کہیں گی نحن الخالدات فلا نبید، ہم ہمیشہ رہیں گی، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا ہمارے اوپر، ہم پرانی بھی نہیں ہوں گی. حاجی گل حبیب وہ پرانی نہیں ہوگی، ہاں جو ملیں گی حاجی صاحب کو حور ملے گی تو وہ پرانی نہیں ہوگی، وہ کہیں گے نحن الخالدات فلا نبید. اور کہیں نحن الناعمات فلا نبعث، ہم اتنی شگفتہ ہیں، اتنی نرم ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہوگا، کوئی داغ دھبا نہیں ہمارے اوپر، ہم صاف سے، کوئی میل نہیں، کوئی بدبو نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب وہاں سے جو بدبو میں غلاظت ہیں سب، نہ جنتیوں کو تھوک نہیں آئے گا، جنتیوں کو تھوک نہیں آئے گا، اور ناک کی ریزش یعنی سینک بھی نہیں آئے گا، کچھ نہیں آئے گا، نہ کھنگ ہوگی، نہ کھاؤں کھاؤں ہوگی، نہ سڑ سڑ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں. تو اور نہ ان کا لباس پرانا ہوگا اور نہ ان کے اندر سے بدبو آئے گی، نہ نہانے کی ضرورت ہوگی، بس اللہ پہلے ہی نہلا دیں گے، بس ایک دفعہ نہا لیا، ایک دفعہ ایسا بیوٹی پارلر کر دیں گے انہیں، بس 2 چشموں سے نہلا دیں گے اللہ تعالیٰ، ایک چشمے سے پہلے نہلائیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کا سارا جسم جو ہے وہ خوشنما بن جائے گا، بال خوبصورت، چہرہ خوبصورت، تر و تازہ، نہ کسی کریم کی ضرورت، نہ کسی شیمپو، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور دوسرے چشمے سے نہائیں گے اور اس کا پانی پئیں گے تو اندر کی ساری غلاظتیں دور، نہ ٹوائلٹ جانا پڑے گا، نہ بد ہضمی ہوگی، نہ ہوا، کچھ بھی نہیں. یہاں تو پیٹ کو لیے پھرتے ہیں ہم، وہاں کوئی شے نہیں، کوئی بھی نہیں، وہاں نہ کوئی استنجے خانے ہوں گے، نہ ٹوائلٹ ہوں گے. اللہ نے کہا یہ تو دنیا کی چیزیں، غلاظتیں، ہمارے ہاں یہاں کام کوئی نہیں، صاف ستھرے بندے ہوں گے، کھاؤ پیو اور خوشبو، پسینہ آئے گا، ہضم. تو کہیں گی نحن النائمات فلا نبعث ونحن الرازیات فلا نسقط. ارے ہم وہ عورتیں ہیں، ہمارا وہ مزاج ہے کہ ہم تم سے راضی ہو جائیں گی تو کبھی تم سے ناراض بھی نہیں ہوں گے. یہاں کی نہیں ہیں ہم یہاں کی نہیں ہیں کہ ناشکری کریں گے. تیرے گھر دیکھا ہی کیا ہے، تیرے گھر دیکھا ہی کیا، جب سے آئے ہیں مصیبت ہی ہے کہ تیرے گھر تو لایا کیا میرے لیے. وہ بیچارہ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، اور تم جہنم میں جاؤ گی. ہم کہا یا رسول اللہ ہم کیوں جہنم میں جائیں گے؟ ہم کہا 2 سبب ہے، تکفرن العشیر وتکسرن اللعن، تم خامد کی ناشکری کرتی ہو اور لعن تان بڑی کرتی ہو. 2 لعن تان کرتی ہو تم، یہ 2 تمہارے اندر، اور ناشکری بھی ہو، ناشکری. وہ بیچارہ لے کے آیا چوڑیاں موڑیاں بڑی اچھی، چنگی کوئی نہیں. اب وہ بیچارہ بیٹھ جائے گا، بیچارہ مسکین، کیا وہ تو بڑے چاؤ سے لایا تھا، تو چپ کر کے بیٹھ جائے گا. تو بجائے اس کا دل رکھنے کے فوراً یہ تو اس نے پہنی پرانا ڈیزائن اٹھا کے لے آیا تھا. ارے وہ بیچارہ جس شوق سے لایا اس کی تو داد نہیں کیوں نہیں دی. تو یہ عورتوں میں
فرمایا تکفرن العشیر و تکسرن اللعن، تم اس سے بچو. تو وہ کہیں گی نحن الراضیات فلا نسقط، ہم ہمیشہ راضی رہیں گی، کبھی ہم ناراض نہیں ہوں گی تم سے. طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، اور مبارکباد دے دو اس شخص کو کہ جو ہمارے لیے ہے اور جس کے لیے ہم ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، اللہ بڑی بنی پھرتی ہے. ارے جنت میں بیٹھی ہو تو باتیں کرتی ہو، دنیا میں رہتی ہو یہاں باتیں کرتی، پھر ہم تمہیں دیکھتے، ہمارے حالات تمہارے اوپر گزرتے تو ہم دیکھتے طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، پھر کہتی اپنے آپ کو کہتی ہو ہمارا جوہد دیکھو، ہماری مشقت دیکھو، ہم کیا کر کے آئیں گے، تم نے یہاں کیا کمندر ڈھایا. وہ اللہ کی جنت میں رہی، نہ کھانے کی تکلیف، نہ پینے کی تکلیف، نہ مرد کے دبکے، نہ مرد بھی دبکے مارتے ہیں نا، نہ مردوں کی ڈانٹ، کچھ بھی نہیں، نہ بچوں کا رونا دھونا، کچھ بھی. تمہارے کیا؟ ارے ہمیں دیکھو ہم نے کیا کیا ہے، کوئی کمال نہیں. تم یہ کہتے ہو نحن الراضیات فلا نسقط، تمہارا کیا کمال؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن المصلیات وما صلیتن، ارے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، تم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے سردی میں وضو کیے ہیں، تم نے وضو کیے ہیں، ہم نے راتوں کو کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کی ہے، تم کھڑی ہوئی ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، تم نے روزے رکھی ہیں، ہم نے بچے پالے ہیں، ہم نے گرمی سہی ہے، تم تو ٹھنڈے موسم میں رہی ہیں. کہتے ہیں نحن الخالدات فلا نبید، تمہارے پہ دنیا کے دور گزرے ہی نہیں. تم نے کیا دیکھا؟ تم نے تو سکھ ہی سکھ دیکھا. ارے ہماری طرف ہم نے تو دکھ بھی دیکھا. فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر میں، فرمایا کہ اس وقت ہم نے سیر ہو کے کھجوریں کھائیں جب خیبر فتح ہوتا. 3 مہینے ہمارے گھر آگ نہیں جلتی تھی. اللہ کے نبی کا گھرانہ اور جناب اس طریقے سے رہے، ہمیں تو بڑی نعمتیں حاصل ہیں، پھر اس کے باوجود ناشکر ہیں، اس کے باوجود ناشکریں اور ناشکری ہیں. تو فرمایا نحن المصلیات وما صلیتن ونحن المتصدقات وما تصدقن. فرمایا کہ ہم نمازیں پڑھتی آئی ہیں، ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے اور تم نے نمازیں پڑھی ہیں کو، اور نحن المتصدقات، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھیں، تم نے کیا خرچ؟ کیا خرچہ کیا تم نے؟ ہمیں تو مال ہر وقت گھیرے رکھتا تھا اور جناب نفس ہمیں نافرمانی پر اکساتا تھا، شیطان ہمیں نافرمانی پر اکساتا تھا، یہ مال کی محبت ہمیں نافرمانی پر اکساتی تھی، بخل ہمیں گھیرا دے رکھتا تھا. اس کے باوجود ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتی تھیں. تم نے کیا خرچ کیا یہاں؟ باقی بات تو بڑی عمدہ فرمائی. وَنَحْنُ الْمُتَوَزِّيَاتُ وَمَا تَوَزَّعْتُنَّا وَنَحْنُ الصَّائِمَاتُ وَمَا صُمْتُنَّا. فرمایا ہم نے تو گرمی میں روزے رکھے ہیں، ہم نے تو گرمی میں روزے رکھے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ راتوں کو ہم نے اٹھ کے وضو کیے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں میں سردی میں جی وضو کیے ہیں، اور گرمی میں ہم نے روزے رکھے ہیں، افطار کیا ہے، افطار کرایا ہے. بڑی بات ہے. عورتیں واقعی اس حوالے سے بڑی عظیم ہیں، خود عبادت کرتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، اور پھر کیا کرتی ہیں؟ افطار کراتی ہیں، مہمانوں کو کھلاتی ہیں، صبح 3 بجے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، سارے گھر کو بگا دیتی ہیں. میں کہہ رہا تھا جمعے میں ایک دن رمضان میں نے کہا اب جا کے تم اپنی بیوی کو اٹھانا، ایک دن اٹھ جائے گی بیچاری شریف ہوگی تو چاند نکلنے کے بعد، میں نے رمضان ختم ہونے کے بعد اپنی بیوی کو اٹھانا اور پھر کہنا کہ بھائی اٹھ 3 بجے اب سحری پکا تو میں طلاق راکا. وہ کہیں گے طلاق دو مجھے. کیوں بھائی عبد المجید ہو گئے طلاق راکا؟ طلاق دو، ہم نہیں رہتے. یہ پاگل ہو گیا، رمضان چلا گیا بیٹا. یہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جھکا دیا. اللہ نے روزے جو رکھوانے تو اس کے اسباب بھی بنا دیے. میری امت کے، میرے نبی کی امت یہ ہیں جی، وہ روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی. اب اٹھا کے دکھاؤ کہ کون ہے مرد جو اٹھا کے دکھائے گا. چلو دیکھیں 4-5 دن کر لو، تعویذ لینے آ جاؤ گے انشاءاللہ. حاجی جان مت کر لے تو پتہ نہیں. باقی
تو میرے دوستوں اور بھائیوں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے کس لیے؟ کھیل تماشے کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں کھیل تماشے کے لیے بھیجا؟ ہرگز نہیں۔ وانکم الینا لا ترجعون، تم کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ تم میں سے جو بھی گیا ہماری طرف آیا، ہماری طرف آیا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ایک بندہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تلاوت قرآن پاک میں اپنی زندگی گزارتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو غسل کے وقت قرآن پاک اس کے پاس آ جاتا ہے، اس کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب غسل دے دیا جاتا ہے تو قرآن پاک اس کے کفن کے اندر داخل ہو کر اس کے سینے کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب اس بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قرآن پاک نکل کے باہر آ جاتا ہے اور منکر نکیر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، منکر نکیر سے جھگڑا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اس سے سوال و جواب کرنا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، تم اس سے سوال و جواب نہیں کرو گے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک کہتے ہیں کہ تم اس سے سوال و جواب نہیں کرو گے جب تک کہ میں اس کو جنت میں نہیں لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے وہ کہتے ہیں تم ہمیں ہمارا عمل کرنے دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہ اچھا تمہیں حکم ہے تو کر لو، پوچھ لو اس سے۔ وہ پوچھ لیتے ہیں، جب وہ پوچھ کے چلے جاتے ہیں تو قرآن پاک اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ اللہ پاک، یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا رات کو، یہ مجھے میری تلاوت کیا کرتا تھا دن کو، یہ بندی رات کو مجھے پڑھ کے سویا کرتی تھی، یہ بندی مجھے دن میں پڑھتی تھی۔ تو قرآن پاک اللہ پاک کے پاس جا کے کہتا ہے اللہ پاک اس کو بچھونا تو دو، میں تاکہ اس کی قبر میں بچھا کے آؤں۔ اس کے گھر والوں نے اسے ایسے ہی نکال دیا، یہ بڑا کچھ چھوڑ کے آیا تھا، کسی نے اسے وہاں لے کے بھی جاتے تھے، تھوڑی سی لے جاتے ہیں، کہتے ہیں پیو دے تھلے دے دو۔ وہ ایک چٹائی لے جاتے ہیں 15 روپے کی، باپ 1 لاکھ روپے کا بیڈ چھوڑ گیا تو وہ تو کوئی نہیں بچھایا جا کے، اس کے اندر کچھ نہیں بچھایا، تو وہ تھوڑی سی لے گئے، اس سے بیچارے کو کیا آرام ملے گا؟ گدے مدے موت کے سامنے سب ختم، آرام ہو جاتے ہیں جی۔ تو وہ قرآن کہے گا اللہ پاک اس کے لیے بچھونا تو دو۔ اس کے گھر والوں نے تو اسے ایسے نکال دیا، نہ تکیہ دیا نہ بچھونا دیا، یہ ایسے ہی پڑا، اس کو بچھونا دے دو تو اللہ تعالیٰ بچھونا عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن پاک کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بچھونا عطا فرمائیں گے اور ایک نورانی قندیل عطا فرمائیں گے۔ 70,000 فرشتے اس قندیل اور اس بچھونے کے لے کے قبر میں حاضر ہوں گے، اس کے نیچے بچھائیں گے، اور ان کے آنے سے پہلے قرآن پاک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا میرے پڑھنے والے، میری پڑھنے والی، تجھے کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ میں بس اللہ کے پاس اتنی دیر کے لیے گیا تھا کہ تیرے لیے بچھونا لے آؤں۔ فرشتے آتے ہیں، اس کے نیچے جنت کا بچھونا بچھا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو کہا جس نے اپنی زندگی سوچ کے قربان کی ہوتی ہے، اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اس کے متعلق کہ افرشوا لہ فراش الجنہ، جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو، والبسوہ لباس الجنہ، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، وافتح لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھولو۔ جنت کا سارا مزہ اسے قبر میں آنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اب ہمیں دے دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا کہ ہم اپنی قبر کو کیا بناتے ہیں؟ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بناتے ہیں یا جنت کی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بناتے ہیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ یہ قبر دباتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص اس کے دبانے سے، بھینچنے سے، اس عذاب سے نہیں بچا، کوئی نہیں بچا سوائے نبیوں کے۔ حضرت زینب حضور کی صاحبزادی جب اندر داخل کیا قبر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغموم تھے، آپ کا چہرہ مبارک اترا ہوا تھا، صحابہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے بڑے مایوس ہوئے، گھبرائے، کہنے یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ غم زدہ کیوں ہیں؟ فرمایا میری بیٹی، اس کی لاغر پنے، کمزوری کو دیکھ رہا ہوں اور ادھر قبر کے دبانے کو دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔
اللہ سے دعا کی اللہ پاک اس تکلیف کو دور فرما، اس عذاب کو دور فرما۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے تو 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں آئے۔ جو بھی مومن مرتا ہے فرشتے اس کے جنازے میں آتے ہیں۔ یہ شان ہے مومن کو، یہ شان ہے کہ 70,000 فرشتے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیاں اٹھا کے چل رہے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ایسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کی اتنی کثرت کہ میں اپنے پیر نہیں رکھ سکتا تھا کہ میں اپنے پیر کہاں رکھوں۔ اور جب ان کی روح پرواز کی اور اللہ کے ہاں پہنچی، فرمایا اہتز عرش الرحمن، اتنی پاکیزہ روح تھی، اتنی پاکیزہ روح تھی۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہل گیا، تو کیا معنی، کیا مطلب ہل گیا؟ کیوں ہلا اللہ کا عرش؟ کیوں ہلا؟ پتہ نہیں لگتا تھا۔ اللہ والا حضرت نے فرمایا کہ ان کی روح اتنی متبرک، مقدس اور پاکیزہ اور نفیس تھی کہ جب وہاں پہنچی تو عرش کو بھی مستی آ گئی۔ لیکن جب قبر میں رکھا تو قبر نے دبانا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے اللہ کا ذکر کر لیا، آپ نے کہا سبحان اللہ، سب صحابہ نے کہا سبحان اللہ، آپ نے کہا اللہ اکبر، سب صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے سبحان اللہ کہا، آپ نے اللہ اکبر کہا، کیوں کہا؟ فرمایا قبر اس کو دبا رہی تھی، جب تم نے اور ہم نے سبحان اللہ کہا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ اکبر کہا، تو قبر کا عذاب ٹل گیا، قبر نے دبانا چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، حضور کو بھی بڑی ان سے محبت تھی۔ انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک انہیں دی، چادر مبارک دی، اور پھر جب قبر تیار ہوئی تو قبر میں اترے۔ قبر میں اترنے کے دیکھو انہوں نے خدمت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو قبر میں اترے، اور قبر میں اتر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لیٹ گئے۔ جہاں انہیں لٹانا تھا اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور باہر آئے۔ باہر آنے کے بعد آپ نے کہا کہ انہیں دفن کرو، دفن کیا۔ فرمایا کہ میرے اس لیٹنے سے اور قبر میں داخل ہونے سے اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب کو دور کر دیا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہ قبر دباتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی، اب اس سے بچنے کا کیا علاج ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی اپنی بیماری یا حالت صحت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرے گا اور اس کی کثرت سے تلاوت کیا کرے گا، اس کو قبر کی دباؤ کا عذاب نہ ہوگا، وہ مجھ سے نجات پائے گا۔ قل هو اللہ کی برکت ہے، جو قل هو اللہ پڑھا کرے گا اس کو قبر نہیں دبائے گی۔ بہت بڑی بات ہے۔ اتنے تو بھائی یہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی یاد کیا کرو۔ دیکھو یہ ساری یاد جتنے بھی آپ دیکھیں ہیں سب چلے گئے ہیں، جا رہے ہیں اور چلے جائیں گے، چلے جائیں گے، سدا کوئی نہیں رہنا ہے یہاں، سب چلے۔ لیکن یہ سوچو کہ کس لیے آئے تھے اور کیا کر، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، اور کیا لے گناہ ہی لے کے جا رہے۔ ہم کس لیے آئے تھے؟ گناہوں سے توبہ کرنے، تو گناہ باقی لے کے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی معافی مانگنے کو پسند کرتا ہے، اور جب بندہ اس سے معافی مانگتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو، معافی مانگا کرو۔ یہ سب چلے جائیں گے، سب جا رہے ہیں، سب چلے جائیں گے، اور لائن لگی ہوئی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی رہ جائے گا، کوئی نہیں رہا، سب جائیں گے۔ کسی کو قیام نہیں، کسی کو بقا نہیں، بقا اللہ کی ذات ہے، بقا اللہ کی ذات کو۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ اور اللہ والوں کا کیا حال ہے؟ کسی نے کیا خوف کہا ان کا تو یہ حال ہے، انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں،
یہاں آئے وہاں چلے گئے، انہیں سے وہ تو ایک سے ہی تعلق رکھے ہوئے ہیں جی، وہ تو اپنے مولا کی طرف ہر وقت رجوع ہیں، ہر طرف ان کا دھیان اللہ کی طرف ہے۔ وبشر المخبتین وبشر واتبع سبیل من اناب الی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے بندوں کے فنا کیسی بقا کیسی، یہ اللہ والوں کا حال ہے۔ فنا کیسی بقا کیسی جو تیرے آشنا ٹھہرے، آشنائی کس سے ہوتی ہے؟ عبادت سے ہوتی ہے، تابعداری سے ہوتی ہے، نافرمانی سے نہیں ہوتی، محبت سے ہوتی ہے۔ اور محبت کب ہوگی؟ جب عبادت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا۔ جو آدمی کسی کا ذکر کرتا ہے یہ علامت ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے۔ فنا کیسی بقا کیسی جو تیرے آشنا ٹھہرے، آشنا تجھے جاننے والے جنہیں تیری معرفت حاصل ہے۔ فنا کیسی بقا کیسی، انہیں کیا پتا فنا کیا ہوتی ہے، بقا کیا ہوتی ہے۔ فنا کیسی بقا کیسی جو تیرے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ ہمیں کیا ہے؟ وہ تو مومن کی جو روح نکلتی ہے ایسی آسانی سے نکلتی ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا ایسے نکل جاتی ہے کہ مشک کا منہ کھول دو، مشک کا منہ کھول دو، مشک ہے نا، اس کا منہ کھول دو پانی دم نکل جائے گا۔ اسی طرح مومن آرا بڑی آسانی سے ساری تکلیفوں سے، موت کی شدت سے، سکرات کی شدت سے بچ کر اللہ کے ہاں چلا جاتا ہے۔ اور جو نافرمان ہوتا ہے، جس نے نافرمانی میں اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے، تو والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہمارے فرشتے ایسے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں جیسے غوطہ خور سمندر میں دریا میں داخل ہوتا ہے، اس کی تہ سے نکال لاتا ہے۔ فرشتے اسی طرح اس کے اندر جاتے ہیں اور اس کی رگ رگ سے اس کی روح نکال کے لے آتے ہیں۔ رگ رگ سے روح نکلنا، آپ دیکھیں ایک یہ پورا ہے انگلی کا، اس پر ہتھوڑی لگ جائے تو آدمی کو چین نہیں آتی، تڑپ اٹھتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے۔ کیا ہے؟ چند ریشوں پر ضرب آئی ہے جی، گوشت کے چند ریشوں پہ، یہ سارا ریشہ کا مجموعہ ہے نا گوشت، اس کے چند ریشوں پر ضرب آئی ہے تو اتنا تڑپ گیا ہے۔ تو جب ہر ریشے پر تلوار چلے گی تو کتنا درد ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی شدت پر میری مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ بھائی سب کو یہاں سے جانا ہے، تیاری کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کے لیے بھیجا ہے، اور تابعداری کے لیے کچھ کر لو، سمیٹ لو، آخرت کے لیے کچھ سمیٹو، اس گھر کے لیے سمیٹو، اس گھر کو روشن کرنے کے لیے کچھ کر لو، پھر موقع نہیں ملے گا جی، پھر موقع نہیں ملتا۔ اور کسی کو کیا پتا کہ میری کتنی، آدمی کہے گا میں کچھ خرچ کر لوں، اللہ میاں کہے گا نہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کان میں آہستگی سے بات کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں۔ یہ کیا فرمایا کہ میرے بندے دیکھ، یہ جسم ہمارا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کہتے ہیں یہ جسم ہمارا ہے، تو ہماری ملکیت ہے۔ دیکھ آج تیرے جسم پر کوئی دھبا نہیں ہے، صاف ستھرا ہے، اور یہ ہماری امانت ہے، تو ہماری امانت ہے، یہ جسم ہماری۔ تو امانت دار کا کیا حق بنتا ہے؟ امانت کو کیسے واپس کرے؟ جیسے اس نے لی تھی، جیسے اس نے لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے کان میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جسم تیرا جو ہے یہ ہماری امانت ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ تو اس کو ہمارے حوالے کس حالت میں کرتا ہے۔ بس یہ سوچ، یہ جسم کیا ہے؟ انا للہ، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی لام ملکیت کا ہے، ملکیت ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا کہ یہ جسم جو ہے یہ ہماری ملکیت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے یہ کہ تو اس ہماری امانت کو ہمارے حوالے کس حالت میں کرتا ہے۔ بھائی اللہ آخرت کی تیاری کرو، والآخرۃ خیر وابقیٰ،
اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اور بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ اور اس کی صفت ابقا، باقی رہے گی۔ دنیا کتنی بھی بہتر ہو لیکن باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے، فانی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقی، باقی نہیں ہے، آخرت باقی ہے۔ کتنی اچھی ہو دنیا لیکن باقی نہیں ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے اس کے لیے، اور آخرت باقی ہے، بہتر بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ بھائی چند ساعت ہیں، اللہ کی یاد میں گزارا کرو، استغفار پڑھا کرو، استغفار کی بڑی برکت ہے، استغفار سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معافی ہوتا۔ ایک آدمی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا درجہ بلند فرما دیا۔ آدمی نے پوچھا اللہ میاں میں نے تو کوئی عمل کیا نہیں، میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا، میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں لے استغفار ولدک لکا، لے استغفار ولدک لکا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑے انداز استغفار ولدک لکا بڑے زور سے پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، تیرے اولاد کو ایسا بناؤ صدقہ جاریہ بنے، تمہیں پکڑوانے والی نہ بنے بلکہ تمہیں بخشوانے والی بنے۔ ایسی اولاد دو، اپنی اولاد کو دین، ہم نہیں کہتے کہ دنیا نہ پڑھاؤ، نہیں دنیا پڑھاؤ، انگریزی بھی پڑھاؤ، سب کچھ پڑھاؤ لیکن انگریز نہ بناؤ، انگریز نہ بناؤ جی۔ تم سب کچھ پڑھاؤ سب کچھ سکھاؤ لیکن انگریز نہ بناؤ، بناؤ مسلمان، بناؤ مسلمان، نبی کا غلام بناؤ جی، غلام بناؤ۔ پڑھنا لکھنے سے کوئی نہیں منع کرتا، نہ ہم دولت جمع کرنے سے کوئی منع کرتا ہے، بس یہ ہے کہ دولت میں پڑھ کر خدا کو نہ بھول جاؤ۔ اور دنیا کا کیا بھائی، اس دنیا کی کیا خوشی جس کے بعد میں غمی آئے۔ یہ دنیا کی ہر شادمانی اور خوشی کے بعد، مسرت کے بعد کیا ہے؟ غم ہے، تو پھر اس کی کیا خوشی ہے؟ تو پھر جنت میں نہیں جانے کی تیاری کرتے ہیں جہاں غم ہی نہیں، نہ غم ہے، نہ نصب ہے، نہ ہم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فکر اور فاقہ نہیں۔ دنیا میں تو ہر فاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے اعزاء قارب کی مغفرت فرمائے۔ اب ختمات پڑھ لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب یا مقلب القلوب والابصار یا خالق اللیل والنہار یا دلیل المتحیرین یا امان الخائفین یا غیاث المستغیثین اغثنا توکلنا علیک ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لائٹیں ذرا بند کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا حنان يا منان ذا الجلال والإكرام، يا منان ذا الجلال والإكرام، يا حنان 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 يا منان ذا الجلال والإكرام۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا بديع العجائب بالخير يا بديع، يا بديع العجائب بالخير يا بديع،
یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بدیع العجائب بالرزق یا بدیع، یا بدیع العجائب بالرزق یا بدیع، یا بدیع العجائب بالرزق یا بدیع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا کریم. 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من لا الہ الا اللہ اغثنی، 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 یا من لا الہ الا اللہ اغثنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمع لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع واستجب يا الله، اسمع واستجب يا الله، اسمع واستجب يا الله، اسمع واستجب يا الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ذر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشورا. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. درود الشريف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. درود الشريف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. درود الشريف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. درود الشريف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. درود الشريف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفني مسلما والحقني بالصالحين توفني مسلما والحقني بالصالحين توفني مسلما والحقني بالصالحين. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت میں ایسا کوئی شخص ہے جو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے؟ یا یہ پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت میں ایسا کوئی شخص ہے جو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے؟ آپ نے یا شہادت کی موت جسے حاصل ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. فرمایا کون سا شخص؟ آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو دن میں کم از کم اپنی موت کو 20 مرتبہ یاد کرے. جو دن میں اپنی موت توفنی مسلما والحقنی بالصالحین پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ شہیدوں میں اٹھائے گا. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعصى عليك. نسألك اليسر والعافية في الدين والدنيا والآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا حاجات المسلمين حوائج الدنيا وحوائج الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كافي المهمات اكفي همومنا هموم المسلمين هموم الدنيا وهموم الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دافع البريات يا دافع البريات ادفع بلايانا بلايا المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات
يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اجب دعوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا باسط الأرزاق ابسط علينا من بركاتك من رزقك من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف أمراضنا ومرضى المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين الله الملك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لنا وجعلنا لك اللهم كن لنا وجعلنا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارحمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آمين آمين آمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم بلغ واصل صوابا وكرما نرما تلونا بعد القبول أن هدية واصلة منا إلى روح طبيبنا وشفيع ذنوبنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آل كل وإلى أصحاب كل وإلى أزواج كل ثم إلى أرواح جميع أئمة المجتهدين مفسرين محدثين صوفياء محققين خصوصا سادات النقشبندية مجددية قادرية چشتية وغيرهم رحمهم الله أجمعين بتفاصيل الصلاة الشريفة من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومن علي بن أبي طالب إلى روح شيخنا مرشدنا محمد عبد الغفور العباسي المدني نور الله مرقده وعلى الله مراتبه. ثم إلى روح محمد إدريس الأنصاري نور الله مرقده. ثم إلى أرواح آبائنا آبائنا أمهاتنا إخواننا أخواتنا جيراننا ولمن له حق علينا ولمن استوصانا بالدعاء. اللهم استرنا بسترك الجميل وتغفر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اجعل وسادس قلوبنا ذكرك وشرك. صلى الله تعالى على المراقبة الشریفہ. زبان سے ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، دل سے اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں آنکھوں کو بند کر لیں، دونوں ہونٹوں کو ملا لیں، پوری توجہ اپنے دل پر رکھیں. دل جو آپ کی بائیں چھاتی کے نیچے دو انگل کے فاصلے پر واقع ہے، اس مقام پر دھیان دیں. تصور کریں کہ فیضان الہی کا ایک دریا عظیم الشان بطفیل حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کی طرف آ رہا ہے اور ہمارے دل نہایت محبت شوق اعتقاد سے اپنے اللہ کی یاد اس طرح کر رہے ہیں. وہ ان سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ
اللہ اللہ مومنوں ذکر خدا بسیار ہو تابیابی دندوانم آبرو زندگی آمد مرائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی بندے تو کر لے بندگی نعمت بڑی ہے زندگی نعمت بڑی ہے زندگی نعمت بڑی ہے زندگی بندے تو کر لے بندگی نعمت بڑی ہے